یہ بھی خبر ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ دوبارہ بھی جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اگین پرہیپس وائس پریزیڈنٹ اس کو لیڈ کریں گے، اسٹیو وٹکاف اس میں ہوں گے اور اسی لیول کا ہوگا، وچ ول بی کوائٹ سرپرائزنگ. ڈو یو ٹینڈ ٹو بلیو یہ جو خبریں آئی ہیں؟ دیکھیں مطلب میری اپنی اطلاع تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وٹکاف اور کشنر تو ضرور ہوں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ نائب صدر ہوں، کیونکہ دیکھیں ایرانی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیل جو ہے وہ ایک سبسٹنٹیو ڈیل ہو، تو ان نمائندگی امریکہ کی طرف سے ایلچی نہ کر رہے ہوں. مطلب ہم منصب تو نہیں ہیں کیونکہ ایران کا کوئی نائب صدر نہیں ہے، لیکن اس وقت وہاں کے ڈی فیکٹو جو لیڈر ہیں وہ اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں، غالب آف صاحب. تو ظاہر ہے اگر وہ آ رہے ہیں تو پھر جے ڈی وینس بھی آئیں گے، لیکن جو ہے ابھی کچھ اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو جو اس وقت سب سے نمبر ون ایشو ہے، آپ نے ذکر کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور پھر جب جے ڈی وینس نے کال آف کی، ٹاکس کال آف کی اسلام آباد میں، تو نمبر ون ایشو نیوکلیر آئی. اور بیسک بات یہی ہے کہ جی ویپنائز نہ ہو، جو بھی آپ کا پروگرام ہے پیسفل پرپز ساری دنیا کر سکتی ہے، لیکن ویپنائز نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ انریچمنٹ کی اس لیول تک نہ جائے کہ وہ ویپنائز ہو سکے. تو اس پہ تو کبھی بھی ایران نے اصرار نہیں کیا ہے کہ وہ ویپنائز کرنا چاہے گا، جس پہ ہم نے آیت اللہ خامنئی صاحب کا جو فتوے کی بھی بات کر لی، جیسے پی او اے کی بھی بات کر لی، پھر ہم نے اس کے بعد جو ٹاکس ہوئے ان میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا امریکنوں کو یہ اس دوران یہ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ویپنائز کرنا چاہتے ہیں یا کر پائیں گے، اور امریکن جو چیکس ہے وہ یا جو آئی ای اے وغیرہ کے چیکس ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہیں؟ جی وہ انسفیشینٹ تھے نا، اسی وجہ سے جے سی پی اے کو ختم کیا گیا تھا. اور دیکھیں یہ یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں جے سی پی اے کو ختم کیا، اس کے بعد وہ الیکشن ہار گئے اور صدر جو ہے نا جو بائیڈن آئے. جو بائیڈن نے وہ بحال نہیں کی وہ ڈیل، جی حالانکہ وہ اس وقت نائب صدر تھے جب جی جی اوباما انتظامیہ میں ان کی انتظامیہ نے یہ ڈیل بنائی تھی، لیکن وہ بحال نہیں کی کیونکہ ان کو اس وقت تک ان کو بھی جو ہے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ عوام کے اندر مقبول نہیں ہے، ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، وہ پھر سے اسی راستے پہ چلیں گے، پھر وہی اس کا نتیجہ ہوگا. دیکھیں الٹیمیٹلی ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے 3.6% 7% بھی دے دیتے ہیں، جو کہ مطلب ایک منظر عام پہ بات ہے کہ ان کی مانگ ہے کہ ہم 3.67% پہ راضی ہیں، لیکن وہ آلریڈی 60% کر چکے ہیں، ان کے پاس نو ہاؤ ہے. ٹھیک ہے ان کے جو ہے تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، لیکن نالج تو نہیں جاتا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو ہے آپ کے پاس تمام ان تنصیبات کی انٹیلیجنس ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کے پاس ایسی جو ہے تنصیبات ہوں جن کا امریکہ کو علم نہ ہو. تو یہ اس پہ کوئی چانسز نہیں لینا چاہ رہا. یہ ایک بہت سنگین ایشو ہے. دیکھیں اس وقت نارتھ کوریا کا جو لیڈر ہے وہ کیوں حکومت میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ the cost of doing anything is very high. اب اگر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز حاصل کر لیتا ہے، کیا وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ترکی کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا سعودی عرب خلیجی ممالک کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا آذربائیجان اور جو سینٹرل ایشیا ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ میں؟ یہاں تک کہ چین اور روس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل تو دور کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس کو بیڑا بنایا ہوا، دوسروں نے نہیں بنایا. جو باقی خطے کے ملک ہیں وہ امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں کہ بھائی وہ اس معاملے کو وہ ڈیل کرے گا. تو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کوئی عالمی برادری میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھائی ان کے پاس ہتھیار جو ہے نا نہیں ہونے چاہیے. اور جہاں تک ان کی اپنی پوزیشن کا تعلق ہے، دیکھیں ہر ملک کہتا ہے کہ ہم پیسفل ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے امریکہ کے خلاف جو محاذ آرائی اور جنگ جو ہے نا جو اس رجیم نے رکھی ہوئی ہے 1979 سے، ڈے ون سے اس نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے. تو وہ اس ماحول کے اندر کون اعتبار کرے گا؟ تو یہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر اعتبار کرنے کی بات ہے تو کتنا آپ اعتبار کر رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں کتنی سبسٹینشل بات ہے کہ یہ جب وائس پریزیڈنٹ یہاں آئے انہوں نے ایک فائنل اور بیسٹ آفر انہوں نے کہا آفر کی ہے، اس کے ساتھ پھر ابھی خبریں آتی رہی ہیں جو ہمیں بتاتے رہے لوگ کہ انہوں نے ڈیورنگ دا کانورسیشن اور بہت ساری چیزیں جو اکنامک ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اکانومی ریلیٹڈ چیزیں، ریہیبلیٹیشن ریلیٹڈ چیزیں، وہ بہت بڑے پیکج جو ہیں وہ ایرانینز کو آفر کیا. پھر اب انہوں نے خود ذکر کیا ہے، آپ نے کل سنا ان کو
کہ ہم ایک بہت بڑے اکنامک انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں، گلوبل انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں، اکنامک ریوائول کی بات کر رہے ہیں، آبویسلی جو ان کے جو ایسٹس فروزن ہیں وہ انفریز کرنے کی بات کر رہے ہیں، سینکشنز ختم کرنے کی بات. دیر از اے ہیوج لاٹ. ڈو یو بلیو اٹ کہ یہ واقعی ایک اتنا بڑا پیکج اویلیبل ہے ایرانیوں کے پاس اف دے کم ٹو ڈیل، اور ایک ڈیل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوگی ظاہر ہے. دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ ایک نئی جیو اسٹریٹجی کو ترتیب دے رہا ہے. جو ورلڈ وار 2 کے بعد 80 سال سے جو نظام چل رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایک نیا سسٹم جو ہے نا ترتیب دیا جا رہا ہے، جس میں امریکہ ہیوی لفٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا. جتنے بڑے بر اعظمز ہیں یہ بالخصوص یوریشیا کے اندر، امریکہ وہاں سے اپنے آپ کو ریٹرینچ کر رہا ہے. وہ صرف ایک اوشینک پاور کے تحت میریٹائم سپیسز میں اپنا پریزنس رکھنا چاہ رہا ہے. اور برڈن شیئرنگ اینڈ برڈن شفٹنگ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ جو ہے، جو اپنا چھپا ہے اپنا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دسمبر 5 کو، اس میں یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے امریکہ کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے. اس کے تحت ہر خطے کے اندر ایک نیا آرکیٹیکچر ہوگا. اب مشرق وسطیٰ کے اندر 3 کھلاڑی نظر آ رہے ہیں. شروع میں 2 تھے، اب پاکستان تیسرا نمبر پہ ہے. ترکی اور سعودی عرب 2 پہلے تھے، اب پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. اور ان ممالک کو کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اسی وجہ سے بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، جس کے اندر سینٹرل ایشیا ممالک بھی ہیں، آذربائیجان، آرمینیا بھی ہے، اور انڈونیشیا بھی ہے. اب اس کو کیسے ترتیب دیا جائے جب ایران جو ہے وہ اس نے ایک جنگ برپا کی ہوئی ہے اتنی دہائیوں سے خطے کے اندر. حزب اللہ، ہوتیز، حماس، عراقی ملیشیاز پہلے اسد حکومت کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے تھے. تو ایران کے مسئلے کو حل کرنا تھا، بات چیت سے کرنا چاہ رہے تھے. وہ بات چیت جب نہیں کسی نتیجے پہ پہنچی تو ظاہر ہے پھر جو ہے ملٹری فورس یوز کرنی پڑی ہے. لیکن ملٹری فورس کی اپنی ایک لاجک ہوتی ہے، وہ ایک لمیٹڈ یوز ہوتی ہے. تو اب میز پہ اسی لیے آ رہے کہ بھائی دیکھیں، آپ ان جوہری ہتھیار کو چھوڑ دیں، اس کا جو ہے، اور پھر آپ کو ہم اکنامکلی اور ریجنلی انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ایک بڑا ملک ہے اس خطے کا، تو آپ بھی جوائن کریں اس پورے پروسیس کو. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو یہ موجودہ رژیم ہے، یہ ایک ریویژنسٹ اسٹیٹ ہے. یہ اپنا ایک نیا آرکیٹیکچر جو ہے نا ترتیب دینا چاہ رہے ہیں خطے کے اندر. تو وہ کولائڈ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ کولائڈ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ. مطلب ایون ترکی نہیں چاہتا یہ تو جو ہے. اور پاکستان کو بھی تحفظات ہیں. یاد رہے کہ پاکستان کے اوپر بھی کچھ سال 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے. ایران نے میزائل داغے تھے. بہت شکریہ جناب کامران بخاری، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. تھنک ٹینک مڈل ایسٹ پالیسی کونسل میں سینئر ریزیڈنٹ فیلو.